ایک جنگل تھا جہاں پر فیمل خرگوش اور فیمل کینگرو رہا کرتی تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں ہی بہت منفرد اور خوبصورت جانور ہیں۔ خرگوش 3 ماہ تک بالکل جوان ہو جاتا ہے، یعنی 1 دن کے بچے سے لے کر 3 ماہ کے ہونے تک یہ بالکل بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور 31 دن میں یہ بچے پیدا کر دیتا ہے اور ساتھ ہی دوبارہ پریگننٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ سال میں تقریباً 12 بار بچے پیدا کرتا ہے اور ہر بار 10 سے 12 بچے پیدا کرتا ہے۔ جبکہ کینگرو جو کہ بہت ریئر جانور ہے، اس کا بچہ بھی 31 دن کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جسم پر لگی باہر تھیلی کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن 31 دن میں بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ لیکن 17 ماہ تک وہ بچہ اسی تھیلی کے اندر رہتا ہے، وہیں پر سانس لیتا ہے، وہیں سے خوراک حاصل کرتا ہے اور 17 ماہ کے بعد باہر زمین پر قدم رکھتا ہے۔ فیمل خرگوش اور فیمل کینگرو ایک ہی جنگل میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فیمل خرگوش اور فیمل کینگرو اکٹھے پریگننٹ ہوئی اور 31 دن کے بعد فیمل خرگوش کے 12 بچے پیدا ہوئے، اور فیمل خرگوش فیمل کینگرو کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میرے 12 بچے پیدا ہوئے ہیں، تمہارا بچہ ابھی تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو کینگرو نے کہا کہ میرا بچہ ابھی باہر نہیں آیا۔ خرگوش فیمل اسی طرح واپس چلی گئی اور 31 دن کے بعد یعنی 1 ماہ کے بعد دوبارہ آئی اور کینگرو کو بتایا کہ اس کے دوبارہ 10 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور کینگرو سے پوچھا کہ تمہارے بچے کا کیا بنا، وہ کیوں نہیں ابھی تک باہر آیا؟ تو خرگوش نے کینگرو سے جب یہ پوچھا تو کینگرو نے کہا کہ میرا بچہ ابھی باہر نہیں آیا، اسے ابھی باہر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ خرگوش خاتون دوبارہ واپس چلی گئی اور ہر بار کی طرح 31 دن کے بعد دوبارہ آئی اور کینگرو کو بتایا کہ میرے دوبارہ 8 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور کینگرو سے پوچھا کہ تمہارا بچہ ابھی تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو ہر بار کی طرح کینگرو نے اسے کہا کہ میرے بچے کو بھی پیدا ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، ابھی تک میرا بچہ باہر نہیں آیا۔ تقریباً 12-13 ماہ تک اسی طرح چلتا رہا۔ تو ایک دن خرگوش خاتون کینگرو خاتون کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ بتاؤ تم زیادہ طاقتور ہو یا میں زیادہ طاقتور ہوں؟ میں نے تمہارے ساتھ مل کر تقریباً 100 بچے پیدا کر دیے ہیں، لیکن تمہارا ابھی تک ایک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو کینگرو نے خرگوش کو بہت اچھا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ خرگوش کو اس نے کہا کہ تمہارا بچہ خرگوش کا بچہ ہے اور میرا بچہ کینگرو کا بچہ ہے، تو اس بچے کو پیدا ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پر بھی خرگوش ہوتے ہیں وہاں پر 1 یا 2 خرگوش نہیں ہوتا، بلکہ 40 یا 50 خرگوش اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن کینگرو جو کہ ریئر جانور ہے، وہ صرف دنیا میں 1 یا 2 جگہ پر پایا جاتا ہے۔ کینگرو منفرد اور خوبصورت جانور ہے، جبکہ خرگوش خوبصورت جانور ہے لیکن اتنا منفرد نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی وافر مقدار میں فراہمی ہے، یعنی کہ خرگوش ایک ہی بار میں 10-12 بچے پیدا کرتا ہے اور 31 دن کے بعد ہی بچے پیدا کر دیتا ہے، جبکہ کینگرو ایک بچہ 17 ماہ کے بعد پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہر منفرد چیز کو پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں خرگوش بہت ہیں، فضول بہت ہیں، انسان بہت ہیں، لیکن کینگرو بہت زیادہ منفرد ہیں۔ ان کے ایک ایک بچے کے پیدا ہونے میں، اس کی پرورش میں اتنا وقت لگتا ہے، اس کے پیدا ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے، اور وہ جو بچہ 17 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ لاکھوں درجے بہتر ہے ان 12 یا 14 بچوں سے جو کہ 31 دن کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، اکثر منفرد چیز کو سامنے آنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی ہے۔ ہر منفرد انسان کو بہت زیادہ محنت سے پروان چلایا جاتا ہے، اور اس کی پرورش میں اس کینگرو کے بچے کے 17 ماہ میں بچے جو پیدا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے ایک منفرد انسان کی پرورش کرنے میں۔ اس انسان کو کئی دن تک چھپ کر رہنا پڑتا ہے، اور ویلیو بھی اسی انسان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار سامنے آتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کی شرح صرف 1% ہے، 1% لوگ کامیاب ہوتے ہیں جبکہ 99% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ خرگوش کی طرح روزانہ چھوٹی چھوٹی کامیابی حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک لمبے عرصے کے لیے محنت کرتا رہے، اور اس کے بعد جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہوتی ہے، زیادہ یونیک ہوتی ہے، اور ساری دنیا سے منفرد ہوتی ہے۔ اگر کینگرو بھی ایک بار میں 10-10، 12-12 بچے پیدا کرتی تو اس کی ویلیو بھی خرگوش کی طرح ہی ہوتی، مگر اس کے 17 ماہ میں ایک بچہ پیدا کرنے کے منفرد انداز کی وجہ سے ہی اس کو پوری دنیا میں منفرد مانا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی منفرد مانا جاتا ہے، یعنی اس کے اس انداز کی وجہ سے اس کی ساری دنیا میں اس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی بہت سارے انسان ہیں، مگر منفرد سوچ والے، منفرد انداز والے انسان بہت کم ہیں، اور ان کی قدر ہے۔ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، انسان بننے سے بہتر ہے کہ آپ منفرد اور کامیاب انسان بنیں، چاہے آپ کو کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، لیکن صبر و تحمل سے کام کریں اور منفرد لوگوں کی دوڑ میں شامل ہوں، نہ کہ صرف عام انسانوں کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔